سورۃ البروج ایک رکوع 22 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ البروج کا نمبر 85 ہے۔ اس سورت کے پس منظر کے طور پر احادیث میں مسلم شریف کتاب الزہد والرقاق میں ایک واقعہ آتا ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جو شاہی خرچے پر پل کر جوان ہوا تھا مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایمان کے تحفظ میں اپنی جان قربان کر دی۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر بادشاہ کی رعیت عوام مسلمان ہو گئی۔ اس بادشاہ نے خندقیں کھدوا کر ان مسلمان ہونے والے لوگوں کو آگ میں جلا دیا اور اعلان کر دیا کہ جو بھی ایمان سے منحرف نہ ہوا اسے بھی خندق میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن ان مسلمانوں نے رائے عزیمت کو اختیار کیا۔ وہ مرتے مر گئے مگر ایمان سے دستبردار نہ ہوئے۔ قرآن کریم نے ان کی اس بے مثال قربانی اور دین پر ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے 3 قسمیں کھا کر کہا ہے کہ اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر خندقوں میں اصحاب الاخدود کا ذکر اسی صورت میں کہ خندقوں میں پھینک کر ایمان والوں کو جلانے والے ان پر غالب ہونے کے باوجود ناکام ہو گئے اور اپنی کمزوری بے کسی کے عالم میں خندقوں کے اندر جلنے والے کامیاب ہو گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا کا غلبہ اور اقتدار عارضی ہے، اصلی کامیابی ایمان پر ثابت قدمی ہے۔ اصلی کامیابی، کامرانی، عزت، باقی رہنے والی چیز وہ ایمان پر ثابت قدمی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ نظام شمس و قمر شاہد ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گھڑوں میں آگ بڑھکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا اور وہ خوش ہوتے رہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن قیامت تک آنے والی لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ اور جن لوگوں کو جلایا انہوں نے رائے عزیمت اختیار کی۔ اب قیامت تک آنے والا ہر شخص جو رائے عزیمت پر عمل کرے گا وہ اصحاب الاخدود کو یاد کرے گا۔ وہ اصحاب الاخدود ان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ جو اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھتے تھے وہ عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ ان لوگوں نے ایمان والوں کو صرف اس جرم کی سزا دی تھی کہ وہ ایمان والے اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ یاد رکھو ایمان والوں کو ستانے والے دوزخ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ ایمان والے جنت کی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ ہوا یبدئ ویعید، کہ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے اور نبیوں کے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اور اسی نے فرعون اور سمود کو تباہ و برباد کیا۔ یہ تاریخ پڑھ لو، ہٹ درم جان بوجھ کر جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط۔ اس قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ تو بڑی عظمت والی کتاب ہے اور لوح محفوظ میں اس عظیم تختی میں نقش ہے، محفوظ ہے،
بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ پھر سورۃ الطارق یہ ایک رکوع 17 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو چمکنے والے اس تارے کی قسم، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یقیناً اللہ کی ذات انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، زمین و آسمان کی قسم کہ قیامت کی آمد کا قرآنی پیغام اٹل ہے۔ یہ چالیں چل دیکھیں، ہم بھی خفیہ تدبیر کر رہے ہیں، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ہم خود ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ انہیں مہلت دے دو، یہ اللہ سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔